جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ساری تقریر کا نچوڑ ہے، ساری تقریر کا نچوڑ کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ادنا سی جھلک آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر میں اس کو الفاظ میں بیان کر سکوں تو آپ نے لفظ کے ساتھ ساتھ تخیل بھی کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، دیکھیے گا میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے یہ پہلا جملہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء، رسول، پیغمبر، صحابہ، خلفاء، رشداء، نجبا، عقبا، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، قلندر، محدث، مفکر، استاذ، حدیثی، محدث، مفسر، اور کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا ہو جس کو اللہ نے کوئی مقام، کوئی رفت، کوئی عظمت، کوئی مقام عطا کیا ہو تو آئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مقاموں کو، تمام رفتوں کو، تمام عظمتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ جو مقام بنتا ہے، جو رفت بنتی ہے، جو عظمت بنتی ہے، اس کا جو اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اعلیٰ مقام محمد مصطفیٰ کے طلبوں پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقام، وہ رفت، وہ مقام، وہ عظمت ساری کی ساری اکٹھی کر دی جائے تو وہ محمد مصطفیٰ کے طلبوں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے آگے چلے، میلاد کا مہینہ ہے، 11 ربیع الاول کا دن ہے، کل 12 ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والفجر۔ اب والفجر کا مطلب ہے، اگر عربی اور اردو اعتبار سے دیکھا جائے تو واو یہاں واو قسمیہ ہے، قسم کے اعتبار سے قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں واو کی، واو عاطفہ بھی ہوتی ہے، واو زائدہ بھی ہوتی ہے، بہرحال یہاں واو قسم کے لیے استعمال ہوئی تو اس کا مطلب ہے والضحیٰ والفجر۔ اے پیارے حبیب مجھے فجر کی قسم ہے، بولیے سبحان اللہ۔ والفجر، محبوب مجھے فجر کی قسم ہے۔ اب یہاں رک کے ذرا توجہ کیجئے گا کہ شریعت مصطفیٰ میں قسم اٹھانے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 2 باتوں کا۔ او اپنی باتوں والے ادھر دیکھو، 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، یا تو کسی کی بات کا انکار ہو تو وہ منوانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، آپ نے اس پہ انکار کر دیا، کہا ہم سر یہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو میری بات کا انکار ہوا تو میں نے اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھا دی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بات کا انکار نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم بڑی بارش ہے بھائی، اللہ کی قسمیں بھی بڑی توپے بار، بڑی گرمی ہے۔ آپ اسے کہیں جناب ہم نے کون سا گرمی کا انکار کیا یا سردی کا انکار کیا، تم نے آگے قسم اٹھا دی۔ وہ آگے سے کہے گا کہ جناب بڑی بارش ہے، تھوڑی بہت ہی بارش ہوگی نا تو کوئی قسم نہیں اٹھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یعنی کسی شے کی عظمت کو اور بڑھا کے بیان کرنا ہو تو اس وقت بھی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کی بات کا انکار تھا تو منوانے کے لیے آپ نے قسم اٹھائی، یا یہ تھا کہ آپ کی بات کا انکار تو نہیں تھا لیکن اس کی عظمت کو بیان کرنا تھا، وہ خاص تھی اور بڑھانا تھا، آپ نے قسم اٹھائی۔ اللہ نے جو قسم اٹھائی نا والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، یا اللہ تیری فجر کا انکار تو کیا نہیں کسی نے، تیری فجر کا انکار تو کسی نے کیا نہیں، تو پھر تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا یہ بڑی خاص شے ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اسی آکھاں گے مولا روز آنے والا تے مہمان خاص نہیں ہوندا، تے جڑی روز آوے او فجر خاص کیویں ہو گئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ ہے؟ آگے بڑھیے کہ لنگر سدیے؟ انکار بھی نہیں ہے، فجر ہو جائے نا تے انیاں نوں بھی پتہ لگ جاندا کہ فجر ہو گئی ہے۔
پتہ لگ جاتا ہے نا، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. یا اللہ پھر قسم فرمایا اس لیے کہ یہ بڑی خاص شے ہے. یا اللہ خاص تو وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی آئے، یہ تو روز آتی ہے، روز آنے والی فجر خاص نہیں ہوتی. رب کعبہ نے فرمایا یہ 365 فجروں میں ہر فجر کی بات نہیں کر رہا. یا اللہ پھر کس فجر کی بات ہے؟ فرمایا والفجر، یہ فجر وہ فجر ہے جس کی قسم میں نے اٹھائی 365 فجروں میں جس فجر کی بات میں خدا کر رہا ہوں، یہ وہ فجر ہے جس فجر میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے کر آیا تھا. یہ وہ فجر ہے جس فجر آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ حضور کے آنے والی فجر کو قسمیاں بیان کر کے کہے یہ بڑی خاص ہے، تو پھر ہم اس کو خاص کیوں نہ مانے؟ آؤ ذرا مل کے پڑھیے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، 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 مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا. یا اللہ کیوں محفلہ کریے، کیوں محفلہ سجائیے؟ فرمایا قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور جب میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے، میرا فضل اور رحمت لے کے خوشی منایا کرو. حضور کے آنے والی فجر بڑی خاص فجر ہے، جو کل کی آج رات کی فجر ہے. اس رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ بھی حضور پہ درود و سلام پڑھیں. اصل میلاد یہی ہے. آگے چل کے بات کرتے ہیں. رب کعبہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میں ساری تقریر اگلی پنجابی چ کرنی ہے، تسی نہ بولو، میں بلا لواں گا. اللہ فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، میری طرفوں تاڈے ول میری دلیل آ گئی ہے. توجہ ہے، میری طرف سے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے رب کی برہان آ گئی، دلیل آ گئی. اب دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے. میں کہوں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اس پہ دلیل دوں گا، کوئی قرآن کی آیت پڑھوں گا، کوئی حدیث پڑھوں گا. تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، برہان، دلیل. اللہ نے فرمایا میری دلیل آ گئی. یا اللہ تو نے دعویٰ کون سا کیا ہے جس کی دلیل بھیجی ہے؟ وہ جو کیجئے گا، یا اللہ کون سا دعویٰ کیا کہ جس کی دلیل محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا؟ رب کعبہ نے کہا ان اللہ جمیل، میں نے دعویٰ کیا میں بڑا سونا، میں نے دعویٰ کیا میں بڑا علیم ہوں، میں نے دعویٰ کیا علیم بذات الصدور ہوں، میں نے دعویٰ کیا کہ میں بڑا قادر ہوں، میں نے دعویٰ کیا کہ میں بڑا جلیل ہوں. میرے سارے دعووں کی دلیل میں نے محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے. جس نے خدا دیکھنا ہے مصطفیٰ دیکھو، علم خدا دیکھنا ہے علم مصطفیٰ دیکھو، حسن خدا دیکھنا ہے حسن مصطفیٰ دیکھو، جمال خدا دیکھنا ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، جلال خدا دیکھنا ہے جلال مصطفیٰ دیکھو. میرے سارے داموں کی دلیل محمد مصطفیٰ، سارے داموں کی دلیل میں نے محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا. اب اس دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے نبی کا معجزہ. دلیل کیا ہوتا ہے؟ نبی کا. حضرت صالح علیہ السلام آئے، آپ نے کہا قوم کو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. لوگوں نے کہا ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ توجہ ہے، ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کو معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ تو معجزہ مانگتے ہیں، کوئی دلیل مانگتے ہیں میرے نبی ہونے کی، میرے رسول ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ نے کہا لوگوں کو سامنے پہاڑ ہے نا اس کی طرف دیکھو، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو. لوگ آنکھیں سالے روز پہاڑ دیکھی رہا، آج کو نوی شاہ بکھاؤ تسی معجزہ بکھان دیو گے. پہاڑ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. فرمایا پہلے تم دیکھا کرتے تھے، آج اللہ کا نبی تمہیں دکھا رہا ہے. تمہارے دیکھنے میں اور میرے دکھانے میں فرق ہے. تو جو کیجئے گا، سارے لوگوں اکٹھے پہاڑ کی طرف دیکھا، درمیان پہاڑ سے ایک پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی. اونٹنی کے ساتھ
اس کا بچھڑا بھی ہے. بند پتھر کے اندر نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے. اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھی ہے. فرمایا دیکھو بند پتھر سے اونٹنی نکل آئی. اونٹنی کا بچھڑا بھی ہے، اس کے جسم میں اس کی خوراک بھی ہے. یہ اللہ کا نبی معجزہ دکھا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں آمنہ بشر، عبداللہ بشر، دو بشروں میں نور کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا بند پتھر سے اونٹنی نکل آتی ہے تو بشر سے بھی اللہ نور نکل سکتا ہے. آگے بات چلتی ہے، موضوع نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا قوم اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے رسول مانو. لوگوں نے کہا کیسے مان جائیں کہ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا کیسے بتاؤں کہ میں اللہ کے نبی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا. فرمایا لوگوں یہ دیکھو میرا ہاتھ. اپنی بغل میں ڈالا، نکالا تو سورج سے زیادہ چمکنے لگا. سورج سے زیادہ چمکنے لگا. سورج سے زیادہ چمکنے لگا. آپ نے ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈال کے نکالا تو عام ہاتھ تھا، ید بیدا. اور لوگوں نے کہا اتنی بات پہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. آپ نے کہا پھر آپ کوئی حربہ کریں. سامری جادوگروں کو بلایا گیا. ان کے پاس رسیاں تھی، میں مختصر کر کے آگے چلتا ہوں. ٹکڑے کر کے، رسیوں کے ٹکڑے کر کے انہوں نے میدان میں پھینکے، سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے خیفتن فی نفسہ، انہوں نے اپنے دل میں خوف پیدا کر لیا کہ سانپ آ گیا نا، سانپ انسان کا دشمن ہے. تو آپ ڈرنے لگے. رب کعبہ نے کہا موسیٰ جڑا ہاتھ میں ڈنڈا پھڑے نہ چھڑ دے، انہوں چھڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرا یہ جملہ سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عقل کے رہنما ہوتے نا تے کہتے مولا سپ لبے ڈنڈا پھڑی دے کہ چھڈی دے، سپ لبے ڈنڈا پھڑی دے کہ چھڈی دے. عقل کے رہنما نہیں تھے، عقل کے پجاری نہیں تھے، عشق کے رہنما تھے. کہاں اس کا حکم ہے تو اسی میں بنا ہے. اپنے عصا کو پھینک دیا، عصا کو پھینکا، بڑا اژدہائے غضب بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا. کھا کے نہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ آئے تھے، آپ پھر ڈر کے مولا ہون کی کرا. بولو تھکے ہو. راتی 1:30-2 بجے سے تقریر کر رہے ہیں، بڑی نال پنڈا مال چل. وہ بڑے بڑے بابے بھی نا جملہ بولو تو سبحان اللہ کہندے تے تاڈی تے جوانیاں سلامت نے ماشاءاللہ. بولو ہاں سبحان اللہ، اللہ خیر کر دے. اے جدیاں 5-6 کہہ دو تو میں ہٹنا ہی نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اصحائے غضب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یا اللہ اب کیا کرو؟ فرمایا پیچھو پھاڑ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو اژدہا سے وہ عصا بن گیا. اژدہا سے کیا بن گیا؟ اژدہا سے کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا. سانپ سے ڈنڈا بن گیا، ڈنڈے سے سانپ بن گیا. جنس بھی بدلی، نو بھی بدلی. نہیں سمجھے؟ اس کی جنس بدل گئی. عصا اور ہے، سانپ اور ہے، جنس اور ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ کمال تھا کہ جنس بدل گئی، نو بدل گئی. عصا سے اژدہا اور اژدہا سے سانپ. یہ دلیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کر کے کہا اللہ کا نبی ہوں. بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھا، آگے بات چلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کو کہا اللہ کا نبی ہوں. لوگوں نے کہا کیسے مانے کہ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا مردہ لے آؤ میں زندہ کر دیتا ہوں. آپ برس کی بیماری والا لے آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے کہا ایسا کرو مٹی لے کر آؤ. مٹی لے کر آئے، پرندہ بنایا، آپ نے اس میں پھونک ماری، وہ اڑنا شروع ہو گیا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. تمام انبیاء کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی دلیل دی، اس کی رسالت کی، اس کی نبوت کی. بات آ گئی میری اور آپ کے آقا کی، رحمت للعالمین کی بات آ گئی. میری تقریر شروع ہونے والی ہے، توجہ کیجئے گا. بات آ گئی رحمت للعالمین کی، امام الانبیاء کی بات آ گئی. آگے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. توجہ کیجئے گا. پہلا معجزہ آپ سن لیں، اگلے میں سنا لوں گا. فرمایا اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مانو. لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام سے چلے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان اپنے معجزے سے کیا تھا. آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. آپ نے پہلا معجزہ وہ نہیں بتایا جو اللہ نے بطور معجزہ دیا تھا. آپ نے پہلا معجزہ اپنی ذات کی طرف سے دیا. فرمایا کہ 40 سالہ زندگی جو محمد مصطفیٰ نے تم میں بسر کی ہے، یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے. 40 سالہ زندگی اس نبی نے نہ جھوٹ بولا، نہ خیانت کی، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کے ساتھ کسی بری محفل میں بیٹھے، نہ شراب پی.
اتنے بگڑے معاشرے کے اندر محمد مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی اگر پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا نبی ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ درس ہے، اس بگڑے معاشرے کے اندر ہم خود کو معاشرے کو قصوروار ٹھہرا کے غلط رسموں میں اور غلط رواجوں میں نہ پڑ جائیں۔ غلط رواجوں کے اندر، غلط رسموں کے اندر ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیں۔ 40 سالہ زندگی آپ نے ایسے بسر کی، لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعتاً حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے شراب نہیں پی۔ اتنے بگڑے معاشرے کے اندر توجہ کیجئے گا، یہی معجزہ ہے۔ آگے ساری تقریر میری پنجابی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کا موقع اے ہون میں سنا لینی ہوں، تسی نام بھی بولو گے تو میں بلا لینا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع کریم آقا علیہ السلام نے پیٹ تے پتھر بنے تے غزوہ خندق دے وچ نہ بیل چ اپنے ہاتھی پکڑ کے نہ تے آپ خندق کھودے نے۔ جڑا صحابی کرو فری ہوندا ہے نا تے اپنی اپنی واری دے نال خندق وچ آ رہا تے کام کروا رہے ہیں۔ چلدیاں حضرت جابر سرکار دے صحابی نے وہ آئے غزوہ خندق دے وچ کام کروان دی نیت تے ویکھیا دوروں کہ سرکار نے پیڑ تے پتھر بندے نے تے لا کے صحابی کو پوچھ دینے کہ آقا نے پیڑ تے پتھر کیوں بندے نے؟ وہ پتہ کی آندے نے کہندے نے سرکار نو بھوک لگی ہے تے صحابہ نو محسوس نہ ہوئے سرکار نے پیڑ تے پتھر بن لے۔ انہوں رہنما کہتے ہیں، انہوں لیڈر کہتے ہیں کہ حضرت جابر دی اکھاں چ آنسو آ گئے تے کام نہیں کرایا تے واپس بھجے تے حضرت جابر دے گھر دا کی ماحول ہے؟ ایک 7 سال دا بچہ، ایک 8 تو 9 سال دا بچہ، 7 تو 9 سال دے درمیان دے 2 بچے آپ نے، ایک گھر دے وچ بکری تے ایک بیوی۔ آپ گھر آئے تے اپنی بیوی نو آندے نے کو کھان واسطے ہے گھر؟ انہاں کیا سونے کھان واسطے تو کوئی نہیں، 3 روٹیاں دا آٹا تے سالن کوئی نہیں۔ انہوں نے بکری پھڑی، ایک بچہ انہوں دا ستا تے ایک جاگدا ہے، بکری پھڑی تے چھاتے لے گئے، چھوٹا بچہ بھی نال چلا گیا جڑا 9 سال دا سی، نال چلے گئے۔ آپ نے بکری لٹائی، گلے تے چھری چلائی، ذبح کر کے گوشت بنا کے بیوی نو دیتا، انہاں کہ تو پکا تے میں سونے نو لے کے آیا۔ وہ گوشت بنان لگ پئیاں، ادھر چھوٹا بچہ اٹھیا تے بھائی نو کہندا ہے بھائی بکری کتھے؟ انہاں کہ بکری تے ابا نے ذبح کر دتی۔ انہاں کہ ذبح کی ہوندا ہے؟ ہن بچہ سی انہوں کی پتہ سی، اٹھا کے نہ پکڑ کے چھاتے لے گیا، اسی جگہ تے لٹا کے وہی چھری پکڑی گردن تے رکھی، انہاں کہ انج کر کے ذبح کیتی، چھری چل گئی، بچہ ذبح ہو گیا۔ بھائی سی نا تڑپیا، خون نکلیا تے بھائی تڑپ کے اللہ نو پیارا ہو گیا تے آپ حواس باختہ ہو گیا، چھری چلان والا تے پیچھے نو نسل لگا نا تے چھت دا بنیرا کوئی نہیں تے آپ بھی ڈگیا تے اللہ نو پیارا ہو گیا۔ ماں نے سالن رکھیا انہوں تے، ہن توجہ کریو میری گل، میں پنجابی بڑے صاحب نال شروع کیتی ہے ایجوکیٹر دے وچ، پتہ اتوں اعتراض آن سانو فکر کوئی نہیں، باہر توجہ سبحان اللہ تے بولو نا یار۔ انہاں کیا تسی تے انگلش سپیچ کریا کرو، میں کیا سی پنجابی کر کے ویکھ دیاں اج پتہ کی ہوندا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ادھر جڑا سبحان اللہ اچھی آکھے اللہ کرے انہوں 2 پلیٹ مل جائے۔ ہاں توجہ کر دیا بس۔ آؤ حضرت جابر کی بیوی، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے سالن چھوڑا ہوگا، اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیا ہوگا، رو رہی ہوگی، پیٹ رہی ہوگی، ماں کا کیا عالم ہے؟ ہم بچوں والے ہیں نا، ایک کانٹا چبھ جائے بچے کے پاؤں میں ہمیں سکول بھول جاتا ہے، ڈیوٹیاں بھول جاتی ہیں، بچے کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، یہاں بچوں کو کانٹا نہیں لگا، بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت جابر کی بیوی نے، آپ کی بیوی اٹھی، 12 والا بھی بچہ چکیا تے اتوں بھی بچہ ذبح لے کے ایک 4 پائی تے پا کے نا تے اتنے چادر پا کے تے پچھلے کمرے چ آپ 4 پائی رکھ آئیاں۔ وقت گزریا، یہ جملہ تے سنو، محلے دی عورتاں کہنے لگی جابر دی بیوی بڑا حوصلہ آ گیا، بڑی ہمت آ گئی ہے، 2 بچیاں دی میت گھر وچ ہو گئے تے تو روئی نہیں، تو نبی دی دعوت کر دی رہی، انہاں کہ چلیاں ہو جاؤ، تانوں پتہ نہیں اس دن میرے گھر وچ نبی دی آمد ہے، نبی دی آمد ہے، خوشیاں کیتیاں جاندیاں نے، ملال نہیں کیتے جاندے۔ رسالت آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ ادھر حضرت جابر جدو سرکار دے کول پہنچے نا، ہن 3 روٹیاں دا آٹا سی تے دل چ خیال آیا کہ میرے کول اج
بڑیاں روٹیاں ہوندیاں نا اج بڑا آٹا ہوندا تے میں سارے نوں دعوت کردا تے انج سرکار دے قریب جا کے نا سرکار دے ہاتھاں وچ ہاتھ پا کے تے چوم کے اکھاں نوں لائے نا جدوں سرکار دے تے ہن تربیت تو بڑی ہے نا صحابہ دی تے کان دے نال اپنا منہ کر کے نا تے سرکار نوں دعوت دے رہے ہیں کان دے نال ایتھے ہن میں ذوق پیش کرن لگا اگر تہاڈی توجہ ہوے تے حضرت جابر سرکار دے کول جا کے کہندے نے تسی آؤ آج اسی سارا کو چھڑ کے ایتھے سرکار دی محفل وچ بیٹھیاں ایدی وجہ کی ہے تسی آؤ میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا تسی آؤ میرے ویڑے تسی آؤ میرے ویڑے یہی منگدا دعا بیٹھا تسی آؤ بولو تسی آؤ میرے ویڑے یہی منگدا مشکل تو نہیں تسی آؤ بولو تسی آؤ میرے ویڑے یہی منگدا دعا بیٹھا تسی آؤ بولو یہی منگدا مشکل تو نہیں جی میں ہون پڑھیا نا دو باری اچھی آواز نہ پڑھو تو میں آگے چلنا تسی آؤ میرے سے پڑھیا تے جی میں اے 9 بندیاں نوں بلا نہ سکیا تے میرے تقریر کرن دا فائدہ کی ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے تے ہن تسی نہیں انہاں نے بولنا تے میں جان چھڈنی ہے یاد رکھ پاویں چول ٹھنڈے ہو جا اے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری لگنی ہے تے جان چھٹنی ہے بڑی حسرت دیکھن دی مینوں بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ حضرت جابر نے سرکار کی بارگاہ چرچ کی جی سونیا میرے گھر آؤ دعوت ہے تو سرکار نے فرمایا جابر تسی جاؤ تے اسی آ رہے ہیں توجہ کرنی میں واقعہ مختصر کر کے آگے جا رہے ہیں تسی چلو تے اسی آ رہے ہیں ادھر حضرت جابر گھر آئے نا تے بیوی نے سارا واقعہ دسیا دل تے غمگین ہویا ہوئے گا لیکن انہوں نے کہا سونے دی دعوت کر لیے پھر بعد چ ویکھاں گے سونے دی دعوت کر لیے پھر اگلی گل ویکھاں گے دوواں بچیاں دی میت پچھلے کمرے وچ ادھر سرکار دی آمد دا جشن ہو رہا ہے تے سرکار دا انتظار ہو رہا ہے تے انج ہویا نا جدو سرکار آئے تے سرکار دے نال سارے صحابہ بھی تشریف لے آئے سمجھ آئی کہ نہیں ہے روٹیاں کنی ہیں تین ہی تین میں پنجابی چ پڑھ رہا تے پنجابی چ پڑھنا کنیاں روٹیاں تین ادھر حضرت جابر جدو ویکھیا نا سرکار نو تے راوی آندے نے کہ تقریباً 360 صحابہ دا مجمع سی تقریباً اختلاف روایت دے ادھر حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے تے بیوی آکھا لگی ہویا کی ہے انہاں کیا اسی تو سرکار نوں دعوت دیتی سی سرکار سارے لے کے آگے نے تو انہاں کیا پھر کی ہویا ہے انہاں کیا تینوں ٹینشن کوئی نہیں فکر کوئی نہیں انہاں کیا تو کنیاں دی دعوت کیتی انہاں کہ کلیاں دی انتظام کنیاں دا انہاں کیا کلیاں دا انہاں نوں باقیاں نوں لے کے کون آیا ہے باقیاں نوں لے کے کون آیا ہے
سرکار لے کے آئے نے انہاں کہ جڑا لے کے آیا پہ انتظام بھی کرے گا انہاں کہ مجھے تیری گل دی سمجھ نہیں آئی انہاں کہ تانوں سمجھ آ جانی چاہیے ہم پر تو آج رحمت کی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے وہی کھلائے گا ان کو جو ساتھ لایا ہے ادھر سرکار جدو خرامہ پہنچے نا حضرت جابر دے گھر آپ نے ایک مرتبہ پھر ہاتھاں چ ہاتھ پائے تے کاند نال منہ کر کے کہندے نے سونیا آٹا تے تھوڑا سی لنگر تھوڑا ہے بندے بہت ہیں تے ہن توجہ کریو سرکار نے انج کملی اتاری نا اپنے کندھے تو یا ایھا المزمل سونیا میں تیری کملی دی قسم ہے کملی اتار کے نا تے ایک پلڑا سرکار نے کھانے دے اوپر دیکھنا تے تھلے اپنا ہاتھ رکھیا ید اللہ فرمایا جابر جی آٹا فرمایا 10 نو سدیا تے کھوائی جا 10 نو سدیا تے کھوائی جا حضرت جابر کہندے 10 آئے کھا کے گئے 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 معجزہ سمجھ آ رہا ہے نا 10 آئے کھا کے گئے 10 آئے کھا کے گئے حضرت جابر کہندے جدو سارے صحابہ نے کھادا نا تے میں سرکار دی کمری دا پلڑا چک کے نا جدو میں ویکھیا تے میریاں 3 اوتھے دیاں اوتھے پیاں نے آقا میرا تے کھانا اوتھے ہی ہے فرمایا دعوت کی دی سی انہاں کہ سونے تہاڈی انہاں کہ پھر اسی کھاواں گے نا جنہاں نو میں سدیا میں کھوا دیتا جنہاں نو تو سدیا تو کھوا لے کمری اتاری اٹھا کے نا سرکار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی سونے کھانا کھاؤ تے میرے آقا بہن لگے ہیں ارشاد فرمایا جابر پتر تے لے آیا تیرے پترا نال بیٹھ کے کھانا ہے تیرے پترا نال بیٹھ کے کھانا ہے ہن حضرت جابر پریشان ہوئے کہ سارا اہتمام تے کیتا سرکار واسطے تے جدو دسیا کہ بچے اللہ نو پیارے ہو گئے نے تے سرکار کھانا نہیں کھانا سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی سونے تسی کھانا کھاؤ بچے ذرا باہر گئے نے میرے آقا فرمایا ساد لو اسی انتظار کر لینے سونے نہیں تسی کھانا کھاؤ بچے ذرا دور گئے فرمایا دوروں ساد لو اسی انتظار کر لینے اکھا وچ اتھرو آ کے ثبت نہیں ہویا نہ کہ سونے ایڈی دور چلے گئے نے جتوں کوئی واپس نہیں آندا جتوں سد نہیں ماری جاندی کوئی سد کے نہیں لے آیا جاندا میرے آقا نے فرمایا جابر تیرا نہ سدیا جاوے اے زبان چوں نکلیا تیرے پتر نال بیٹھ کے کھانا حدیث ہو گئی ہے کائنات بدل سکتی ہے میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا اب یا ہم کھانا کھائیں گے یا تیرے بیٹے آئیں گے بیوی نے اشارہ کیتا کہ ہن سرکار نے آپ نے ارشاد فرما دیتا تے اٹھی انج دوواں میاں بیوی نے چارپائی اٹھائی تے حضرت جابر نے سرکار دے سامنے کی تھی میرے آقا نے کپڑا اٹھایا فرمایا اٹھو شہزادی امام الانبیاء نال کھانا کھان دا موقع آ گیا جی سرکار نے بولیا پتر اٹھ کے محمد مصطفیٰ دے قدمہ جا گئے کہے فرمایا جویں عصا اژدہا بن گیا اژدہا عصا بن گیا عیسیٰ کے دم سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے عیسیٰ کے امام کی زبان سے بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے یہ معجزہ ہے آپ کہیں عقل میں نہیں آیا تو اس کے دو جواب ہیں پہلی یہ کہ جب عقل ہوگی تب آئے گا سمجھ آئی کہ نہیں اے جی عقل اچ نہیں آیا عقل ہوئے گی تے آئے گا نا تو دوسرا ہے معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا عقل اچ نہ آوے حضرت جابر دے پتر نے اگلا جملہ تے بڑا پیارا ہے سرکار نے فرمایا پترو بہو کھانا کھائیے وہ جڑا چھوٹا سی انہاں کہ سونا میں تے نہیں کھانا میں تے وہ جو ہے میں تے نہیں کھانا سرکار فرمایا کیوں انہاں کہ سارے پواڑے تے اس بکری دے تو جو ہے سارے پواڑے تے اس بکری دے نہ یہ ذبح ہوندی نہ میں ذبح ہوندا نہ سارا واقعہ ہوندا میرے آقا نے فرمایا نا پوت نے چک کے نہ کہ چاہنا کی ہے یا رسول اللہ کرم اپنا کیجئے مجھے زندہ کیا ہے یہ بکری بھی زندہ کیجئے میرے آقا بیٹھے فرمایا کھانا کھاؤ ہڈیاں ایک جگہ پہ اکٹھی کی فرمایا کم بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا کتاب میں لکھا ہے وہ بکری اٹھ کے حضور کے پاس چلنا شروع کر دیا حضرت جابر نے حضور کے آنے کی خوشی کی حضور کی دعوت کی اللہ نے بیٹے بھی دیے 360 صحابہ کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی دیا امام الانبیاء کی دعوت کا ثواب بھی ملا بکری بھی مل گئی یہی تو حضور کی آمد پہ خرچ کرنے کا فائدہ ہے اب ان ایک بڑا ذوق نال پھر اگلی گل بات ہے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو قد جاءکم برہان من ربکم ان کی آمد پہ خوشیاں کاش
बाबे बैठे होंगे कोई सुभान अल्लाह तो बोल दो यार बस करिए साजी है देखो 2-4 मिनट हो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंजाबी विच तुसीं बोलदे हो तो पंजाबी च मैं पढ़ांगा अबू जहल ने प्रोपेगेंडा किया हर किस्म का ते सरकार अपनी तबलीग तो बाज नहीं आई दावत तौहीद का पैगाम आपने डंके दी चोट ते दित्ता अबू लहब ते अबू जहल दोवें एक दाना दे खोल गए उन्हें आख्या असी हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया है आखिरी 3 तो 4 मिनट की गुफ्तगू है फिर खत्म हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन साडा भतीजा अपनी दावत तौहीद तो बाज नहीं आता उन्हें आख्या कोई सानू राह दसो कि साडी शान भी बच जाए इज्जत भी बच जाए ते साडा भतीजा अपनी दावत तौहीद तो बाज भी आ जाए इन्नी गल समझ आ गई है उन्हें आख्या चलो यमन दे विच जाओ उत्थे एक बंदा वा जिहदा नाम है हबीब यमनी की नाम है ओदा हबीब ओदा नाम सी यमन ओदा इलाका सी ते हबीब यमनी दे नाम तो वो मशहूर है उन्हें आख्या तौरात दा भी हाफिज है इंजील दा भी हाफिज है ते बड़ा वो आलिम है ते बड़ा दाना ते बड़ा दानश्वर ते बड़ा मंतकी है किसी नु सवाल करे ते खंगा नहीं देंदा ओदे कोल जाओ सादे के ले आओ आंदा ते नबी दे नाल मुनाजरा करो नबी को सवाल करे उन्हां को जवाब देनी होने मुनाजरे दी शर्त रखो जरा हार गया बाद च अपना पैगाम नहीं दे सकता उन्हें आख्या जी ये तो बड़ा वधिया काम है ये हबीब यमनी दी कोल उत जाके कहंदे ने जी ये सारा मामला है ते तुसी आओ तो मेहरबानी करो मुंह मंगी कीमत देवांगे लालची हबीब यमनी मक्का विच आ गया सरकार दे सामने बैठ गया मैं मुख्तसर करके अगे जा रहा कि सरकार दे सामने बैठा ना तो उस्मान साहब हबीब यमनी कहने लगा सोनिया मेरे आका ने फरमाया हबीब यमनी सवाल करने ने कि जवाब देने ने उन्हें क्या हुजूर मैं जवाब तो नहीं दांगा सवाल कर सकदा मेरे आका फरमाया सवाल कर उन्हें क्या सवाल करन तो पहले हबीब यमनी दी 2 शर्तां मान लो फिर अगली गल करांगे उन्हें क्या केड़ियां शर्तां उन्हें क्या नंबर 1 जे मेरे पहले सवाल का जवाब तुसी ना दिता ते दूसरा फेर करना जे पहले सवाल का जवाब दे दिता तो दूसरा मैं नहीं करना समझ आ गई पहले सवाल का जवाब ना मिले तो फिर तुहाडे कोल ऑप्शन है कि दूसरा करांगा जे पहले का ही मिल गया तो फिर हबीब यमनी को ऑप्शन नहीं है कि दूसरा कर कितना सवाल होगा मेरे आका फरमाया सवाल कर इधर अबू जहल हुज कंपनी उन्हें की होया उन्हें क्या जमीन के बारे ना करी असी बड़ा सुमाया जी उन्हें क्या मनु जी यमन च लैके आया तो मैंने पता नहीं मैं की कहना है उन्हें जो हुज मारी ना समझाया उन्हें क्या हाँ भी तू सवाल करो उन्हें आख्या सोने जो आसमाना से चांदा ना चमकदा इनू इशारा तो करो टुट जाए ये सवाल किया ना तो सरकार के चाचा अब्बास मुस्कुरा गए हजरत उमर फारूक कौल बैठे उन्हें क्या होया कि उन्हें क्या चले नु सवाल ही करना नहीं आया और बच्चान नाल खेडना ते आका दे पंगूड़े नहीं आदत है और चांद नाल खेडना ते सरकार दे पंगूड़े दी आदत है ए जो सवाल कीता मेरे आका ने इशारा कीता चांद टुकड़े कर दिया एक चांद का टुकड़ा इधर है दूसरा इधर है चांद टुकड़े होया चांद की तरफ देख के ना सामने देखा हबीब यमनी है ही नहीं हबीब यमनी है ही नहीं मेरे आका ने देखा तो कदमी लगा मेरे आका फरमाया हबीब यमनी दूसरा उठ के सवाल ते कर उन्हें क्या सोने मेरी शर्त पूरी हो गई है पहले सवाल का जवाब मिल गया हम दूसरा मैं नहीं करना उन्हें क्या उठ ते सही कर ते सही सवाल ते कर उन्हें क्या सोने जो मैं वेख्या ना ये किसी आम इंसान का काम नहीं अल्लाह के नबी का काम है मैं हबीब यमनी से ही हबीब खुदा का गुलाम हो गया ते हुन गुलामां दे आका नाल मुकाबले नहीं होंदे ते मैं हुन सवाल नहीं करना मेरे आका ने फरमाया हुन मेरे आका दा भी तजर्बा सी मेरे आका फरमाया हबीब यमनी बैत सही एक कंपनी मत आके दूसरा करदा हो सकदा फांसी जांदे समझ आई कि नहीं दूसरा करदे हो सकदा फांसी जांदे उठ के सवाल कर वो अपनी कुर्सी ते बैठा उन्हें आके सोने सवाल नहीं करना हुन आका तुसी गुलाम ने गुलाम आका ते सवाल नहीं करते मुनाजरे नहीं करते आओ इमामुल अंबिया दी जात रब्बे काबा ने फरमाया मेरी दलील बन के आ गई मेरा इल्म देखना है तो इल्म मुस्तफा देखो फरमाया आओ बैठो तू सवाल नहीं करना ना कर मैं मोहम्मद तेरा सवाल भी बताऊंगा तेरा जवाब भी दूंगा आओ मेरे आका ने फरमाया हबीब यमनी एक कंपनी तेरे कर गई तेनू सारा वाकया समझाया तू उठा लगिया पहला सवाल सोचा चांद के मुतालिक सवाल करांगा नबी होया टूटेगा ना होया नहीं टूटेगा दरवाजे च पहुंच के
تو سوال سوچیا تیری بیٹی اکھا تو انی ہتھا تو اپاہج پاؤں تو لنگڑی زبان دی گونگی کنا دی سماعت کوئی نہیں تو دل چ خیال کیتا نبی ہویا نا سوال کراں گا کہ دعا کرو میری بچی صحیح ہو جائے انہوں اکھا مل جان انہوں کان مل جان انہوں پیر مل جان انہوں ہاتھ مل جان نبی ہویا تے دعا قبول ہوئے گی نہ ہویا تے نہیں ہونی میرے آقا فرمایا حبیب یمنی دیر نہ کر ایک کمپنی دے بس نہ پہ جا دروازے جو تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے دروازے میں تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے آؤ آخری شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی آپ کا قلم وجد میں آیا آپ کہتے ہیں سارے انبیاء کو پوچھو سارے انبیاء کو پوچھو کہ تاڑے وچ شان کی دی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں شام رضا خان بریلوی کچھ تھا عشق مصطفیٰ فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیا مالکو انبیاء سے کرو عرض کیا مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی سب سے سیکنڈ ایئر دے سٹوڈنٹ دو پاسے سمجھ لو کیا جڑا نا کیا اے استفہام واسطے بھی استعمال ہوتا ہے تے تعجب واسطے بھی استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ دا مطلب ہے کہ یہ استفہام ہے سوال ہے بھی ایک ہی ہے ایک ہوتا ہے تعجبیہ کیا بات ہے یہ دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تیری کون سی بات ہے دا مطلب ہوتا ہے تیری کیا ہی بات ہے تو یہاں جو کیا ہے نا یہاں کیا ہے یہ تعجبیہ ہے کہتے ہیں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی تاڑا تے ساڑا نبی ہے نا جڑا ہوتی کیا ہی بات ہے سمجھ آگئی ہے تے پڑھو انبیاء سے کرو عرض کیا مالکو انبیاء سے کرو عرض کیا مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یہ تو تھے بیٹے معجزات مصطفیٰ تے شان مصطفیٰ آؤ ذرا حقیقی میلاد کیا ہے نبی کی سنت پہ چلنا میلاد ہے نبی کے طریقے کو اپنانا میلاد ہے نبی کی نماز پڑھنا نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا میلاد ہے نبی کے جیسا رہنا بولنا اٹھنا بیٹھنا یہ میلاد ہے آج کا میلاد پچھلے سال میلاد کے موسم میں نے اپنے دل کے ساتھ ایک ارادہ کیا کہ یا اللہ تیرے حبیب کا میلاد میں اس طریقے سے مناؤں گا میں نے ایک نیکی اپنی زندگی میں داخل کی ایک نیکی جو پہلے نہیں تھی وہ میں نے داخل کی بحمدہ تعالیٰ سال گزر گیا اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی کچھ آگے پیچھے ہوتے رہے بتقاضۂ انسانیت بشریت آپ بھی ارادہ کر لیں میں بھی میرا سٹاف بھی طلبہ بھی اور وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں ارادہ کر لیں آج کی رات حضور کے میلاد کی رات اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کا میلاد میں اس طریقے سے مناؤں گا یا مناؤں گی کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور کم از کم روز 100 مرتبہ میں تیرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کروں کم از کم 100 مرتبہ زیادہ پڑھیں آپ کی مرضی لیکن میلاد آپ نے اس طریقے سے منانا ہے کہ ایک تو اس میلاد میں نمازی بننا ہے اور ایک آپ نے درود پاک اپنی زبان سے جاری کرنا ہے اور والدین ناراض ہوں تو میلاد والے آقا کیسے راضی ہو سکتے ہیں یہ تو لازم ملزوم ہے نا ماں ناراض ہے تو آپ بھائی 10 محفلیں اٹینڈ کر لیں میلاد والے آقا کو آپ کی محفلوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا باپ راضی ہے ماں راضی ہے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کسی کا دینا نہیں دھوکہ نہیں کوئی خیانت نہیں پھر آئیں میلاد والے آقا کی محفل میں آئیں تو میلاد والے آقا خوش ہوتے ہیں بے نمازی ہو کے محفل میلاد میں آئیں تو آقا کو کوئی آپ کے میلاد میں بیٹھنے کی کوئی طلب نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اٹھ کے جا کے نماز پڑھیں یہ زیادہ میلاد بہتر ہے سمجھ آئی اور دوسرا آج بڑے بڑی بازار گلیاں سجی ہوں گی کسی عورت کو کسی بہن بیٹی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ میں سجاوٹ دیکھوں گی یہ بہت بڑی خرافات ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر داخل ہو گئی جس کا
ثواب تو کوئی نہیں، گناہ اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں میلاد والے آقا کی بات ہو اور کہاں ہماری عورتیں برہنہ ان گلیوں میں گزریں۔ بھی دل مصطفیٰ دکھتا ہے اپنی بیٹی کو بازار میں سریعام ننگے سر دیکھ کے، میلاد والے آقا خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک چیز آپ نے ختم کرنی ہے، دوسرا نماز پڑھنی ہے، تیسرا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، شجرے دی اجازت ہے تو پڑھ دیجیے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ بلک جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ کون آ جائیں گے؟ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے انوس، انوس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے برہ، برہ کے بیٹے متوشل، متوشل کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے رشد، رشد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے شروع، شروع کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے 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 آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے انوس، انوس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے برہ، برہ کے بیٹے متوشل، متوشل کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے رشد، رشد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے شروع، شروع کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے بنت، بنت کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے مقصد، مقصد کے بیٹے زیاد کے بیٹے عدد کے بیٹے دران، دران کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قاسمہ، قاسمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، توجہ، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے علی المرتضی، علی المرتضی کے بیٹے حسین بن علی، حسین بن علی کے بیٹے زین العابدین، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قاسمہ، قاسمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، دنیا پہ تو جہان پہ مقتدر آ گئے، دنیا پہ دو جہان پہ مقتدر، اور پر لو کرم